صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم۔ کل رات نماز تراویح میں 21واں پارہ پڑھا گیا اور اس میں سے کچھ آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں، اللہ کے ان انعامات اور اللہ تعالیٰ کی ان سہولتوں کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کا لوگ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی بھی انسان کے اندر اپنے احسان کرنے والے کا احسان سمجھ آ جائے تو اس کی عزت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ جس انسان کے اندر اپنے احسان کرنے والے کا خیال نہ ہو تو اس کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، سہولتوں کی لاپرواہی کرتا ہے اور ناشکری تک اتر آتا ہے، حتیٰ کہ نافرمانی بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو نافرمانی سے، گناہوں سے روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احسان کے نیچے دبے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نعمتوں کا، اپنے نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم انسان کی شکل میں پھیلے ہوئے ہو، زمین پر چل پھر رہے ہو۔ یعنی انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہی چیزوں کو کھانے سے انسان کے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، پھر اسی خون سے طاقت بنتی ہے، پھر اسی سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ جبکہ وہی چیزیں جانور بھی کھا لیتے ہیں، زمین سے پیدا ہونے والے پتیاں ہو، سب کچھ وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن انسان اور جانوروں میں اللہ نے فرق بنا دیا ہے۔ اذا انتم بشر تنتشرون، انسان کا بن جانا ہی ایک انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اگر انسان کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جانور کی شکل بنا دے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا، بالکل ایک ناپاک حرام جانور بنا دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ کرنے لگے۔ اور اسی بنی اسرائیل کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ کون بندر کی عزت کرتا ہے، پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، بھگاتے ہیں اسے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو انسانوں سے ہٹ کر جانور بنا دیا جب ان کے اندر گناہ اور حد سے زیادہ وہ بڑھنے لگے۔ تو انسان کا بن جانا ہی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے پھر یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں جوڑے بنائے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں۔ اب شادی کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک دوسرے کو، یعنی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملے۔ وجعل بینکم مودہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کے درمیان میں جوانی کی عمر میں محبت پیدا فرماتے ہیں، ورحمہ، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد بیوی سے شوہر کو سکون نہیں ہے، شوہر سے بیوی کو سکون نہیں ہے، تو پھر شادی کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ شادی کا جو عظیم ترین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شادی کے بعد ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے پہلے کو سکون ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ گھر کے اندر، انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ، گھر کے اندر کا سارا کام تمہارا ہے اور گھر کے باہر کا کام یہ علی کا ہے۔ یعنی مرد باہر جائے، کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے، اپنی بیوی کے لیے محنت کر کے لائے، کمائے، اس کی خواہشوں کو، اس کی سہولت کا خیال رکھے۔ اور بیوی کا فرض یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ اپنے شوہر کا آرام اور راحت کا خیال رکھے، اس کی سہولتوں کا خیال کرے۔ زیادہ تر جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں،
شوہر بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں وہ اسی لیے کہ جب ایک دوسرے کا وہ حق ادا نہیں کریں گے تو پھر سکون نہیں ملے گا۔ سکون اسی وقت ملتا ہے جب ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اگر مرد کمانا چھوڑ دے، بیکار ادھر ادھر گھومتے رہے، پھرتے رہے، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے رہے، تو پھر اس سے گھر کی آمدنی خراب ہوگی۔ جب آمدنی خراب ہوگی تو بیوی کی نگاہ میں مرد کی حیثیت کم ہو جائے گی، اور پھر وہیں سے شروع ہو جائے گی ساری خرابی۔ اور ایسی مرد محنت کرے، سب کچھ کرے، لیکن بیوی مرد کی عزت نہ کرے، مرد کا ادب احترام نہ کرے، مرد کی خواہشوں کو پورا نہ کرے، تو پھر وہاں بھی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو شوہر بیوی کی زندگی میں سکون اسی وقت ملتا ہے جب دونوں بھی ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کریں۔ اور بڑھاپے میں اللہ نے فرمایا ورحمہ، بڑھاپے میں ایک دوسرے پر رحم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر طاقت کم ہو گئی، صحت میں کمی آ گئی، بڑھاپے میں دونوں بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے شوہر بیوی میں سے جب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ان کی زندگی ہوتی بڑی عجیب طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑھاپے میں بیوی کا انتقال ہو گیا، اب مرد کی جو زندگی کبھی بچوں کے پاس، کبھی یہاں، کبھی کسی بچے کے پاس، کسی اور بچے کے پاس، نہ وہ کھانا پوچھ سکتے ہیں، اگر ٹھنڈا کھانا ملے تو کھا لیں، ایک دن پہلے کا باسی کھانا ملے تو اسے بھی مجبوراً کھانا پڑتا ہے۔ عجیب طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر وہی مرد کا انتقال ہو گیا، عورت بوڑھی قسم کی ہے، اب جوان بچے ہیں اور جو کچھ بھی ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی حد سے زیادہ تجاوزی، ایک کونے میں بٹھا دینا بوڑھی عورت سمجھ کر کے، اس طرح عجیب قسم کے ایسے تکلیفات آ جاتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو انسان نہ تو انہیں لوگوں کو بتا سکتا ہے، نہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک شوہر بیوی دونوں زندہ ہیں، یہ ہونا خود ان کے لیے نعمت ہے۔ جب تک بیوی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے مرد کے لیے، اور مرد زندہ جب تک رہے وہ نعمت ہے اس کی بیوی کے لیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر جو کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، جو بیلنس ختم ہو جاتا ہے، وہ عجیب طرح کی کمزوری ہوتی ہے جسے سنبھالنا، جسے صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی لوگ اپنے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی سالوں تک جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اپنے ساتھی کو، یعنی مرد ہے تو بیوی کو یاد کرتے ہیں، بیوی ہے تو مرد کو یاد کر کر کے وہ روتے ہیں۔ جب تک وہ رہے وہ خوشیوں سے آباد رہے، جب تک وہ رہے ان کی دل، ان کا دن، ان کا رات، ان کی دل خوشیوں سے آباد ہے۔ ان کی موت کے بعد سے ان کی زندگی ایک لاوارث کی طرح عجیب سی زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ شوہر بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نعمت اسی وقت ہوگی جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ جب ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تو اس گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ شوہر بیوی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یتفکرون، فکر کرتے ہیں، غور سے سوچتے ہیں کہ بیوی ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا من آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ زمین یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سننے سنانے میں کوئی بڑی بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے سائنسدان دوسرے جگہ جا رہے ہیں، جیسے کہ چاند پر جا رہے ہیں، چاند کی زمین میں زمین کی طرح وہاں پر اس طرح کی آسانی نہیں ہے۔ زمین میں آپ ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن چاند میں ہر چیز کو آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ جیسے انسانوں کی زندگی زمین پر بڑے آرام سے ہوتی ہے، ایسی زندگی چاند پر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ نے یہاں پر صرف دو چیزوں کا ذکر فرمایا، من آیات خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین، یہ دو بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر آسمان نہ ہو، اب آسمان ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آسمان کے آسمان اصل میں چھت ہے۔ جیسے ہر گھر کے لیے چھت ہوتا ہے، اگر اس گھر کا چھت گر جائے پھر بھی لوگ اس میں آباد ہوں تو کس طرح کا گھر ہوگا؟ بارش ہو جائے تو سارا پانی گھر کے اندر، زور سے ہوائیں چلے تو ساری مٹی گھر کے اندر، اگر چھت ہی نہ ہو تو ساری دن بھر کی دھوپ سے لوگ جل بھون کر کے وہ سوکھے ہو جائیں گے۔ تو جس طرح ایک چھت کا ہونا ضروری ہے گھر کے لیے، ایسے اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، اور اسی زمین کو اللہ نے فرمایا زمین بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان کی کھانے کی ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ پھلوں کو لے لیں، زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ہر قسم کا پھول زمین سے نکلتا ہے، یعنی زمین سے نکلنے والے پودوں سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک ایک لقمہ، ایک ایک دانہ، ہر انسان زندہ ہے زمین کی وجہ سے۔
انسان کا پانی زمین سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں کہ زمین میں نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، میری اتنی نعمتوں کو تم حاصل کرنے کے بعد تم میرا شکر کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ تم مجھے پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ واختلاف السنتکم والوانکم، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنا دیا۔ کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی عربی ہے، کسی کی ہندی ہے۔ یہ ساری زبانیں اللہ کی زبانیں۔ اگر کوئی تیلگو بات کرنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے کہ وہ کافر کی زبان بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی دوسری اور زبان بات کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندو کی زبان ہے۔ ایسا نہیں، کنڑا ہو، تمل ہو، ساری زبانیں اللہ نے بنائیں۔ واختلاف السنتکم، تمہارے جو بول چال کے جتنے زبانیں ہیں، جتنے طریقے بھاشا ہیں، سب اللہ نے بنائے ہیں۔ سب یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کو بالکل ہی اردو نہیں آتی، جو لوگ صرف اور صرف تیلگو سنتے اور سمجھتے ہیں، اب وہ دین کہاں سے سمجھیں گے؟ ان کے لیے وہ تیلگو میں ہی وہ سننا پڑے گا۔ اور ایسے کرناٹک کا کچھ علاقہ ایسا ہے صرف وہاں پر کنڑا چلتی ہے، وہاں پر ہندی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب وہ لوگ کہاں سے؟ دنیا کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی وہ ہے، بلکہ 90% آبادی وہ ہے جو خود عربی کو نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ پڑھیں گے تو کسے کیا معلوم ہوگا کس کا کیا معنی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا معنی کیا ہے، لیکن معنی معلوم نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی بھی چیز کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جتنی زبانیں اللہ نے بنائی ساری اللہ کی نعمتیں۔ والوانکم، اور آگے اللہ نے فرمایا انسانوں کا جو رنگ ہے، کسی کا رنگ زیادہ گورا ہے، کسی کا رنگ تھوڑا سا پھیکا ہے، کسی کا اور زیادہ کالا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھنے کے لیے گورا اچھا لگتا ہے، کالا پھیکا لگتا ہے، ایسا نہیں۔ جتنا گورا رنگ اچھا لگتا ہے ایسے ہی کالا بھی اچھا ہوتا ہے۔ صرف یہ لوگوں کے سمجھنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے یہ دماغ کی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ چائنا میں چلے جائیں گے، سب کے سب ان کی ناک دبی ہوئی، ان کی آنکھیں چھوٹی 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 چھوٹی، ایسی جاپان والوں کی آنکھیں، اگر آپ افریقہ والوں کی، ایسے ہی دوسرے میں کنٹری کے کچھ لوگ ہیں اتنے کالے ہیں، وہاں پر اگر کوئی گورا چلا جائے تو ایسے دیکھتے ہیں، بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہاں پر جتنے کالے رنگ کے ہوتے ہیں ان کی محبت کالے سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی ہر ملک کی پسند الگ ہوتی ہے۔ لوگ یہاں پر چاہتے ہیں کہ اونچی ناک ہو، کھڑی ناک ہو۔ جب رشتہ دیکھتے ہیں تو آرس کی اتنی وہ چیکنگ ہوتی ہے، کبھی بال اٹھاتے ہیں، کبھی کان دیکھتے ہیں، کبھی باتیں چیک کرتے، کبھی اس کے منہ میں جھانکتے ہیں کہ کتنے دانت ہیں، کیا باتیں آتی ہیں، کبھی چلا کے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھڑی ناک کو لوگوں نے خوبصورتی بنایا ہی، جبکہ جاپان اور چائنا والوں کے پاس، نیپال اس طرح اوپر جتنے بھی کنٹری ہیں، کسی کی ناک کھڑی ہوئی نہیں ہے، سب کی ناک دبی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی چھوٹی۔ حالانکہ عورت میں بڑی بڑی آنکھوں کا ہونا، پلکوں کے بڑے بڑے بال ہونا ایک خوبصورتی، لیکن ان کے پاس وہ نہیں۔ لیکن چائنا کے لوگوں کو انہی کے لوگ خوبصورت نظر آتے ہیں، باقی لوگوں کو انہی خوبصورت نظر نہیں آتے، جبکہ چائنا میں مسلمان بھی بہت ساری مسجدیں بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے بنا لیا کہ خوبصورتی کی نشانی بڑے آنکھیں ہوں، گورا رنگ ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نگاہ میں سب برابر ہے۔ جتنا گورا انسان روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب کالے رنگ والے انسان کو بھی ملتا ہے۔ جو عبادت اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے اس میں سب برابر ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ گورا آدمی کرے گا تو زیادہ ملے گا، رنگ دوسرا ہے تو کم ملے گا، ایسا نہیں۔ چاہے رنگ کالا ہو یا پھر گورا ہو، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں موجود ہے جو عورت خوبصورت ہے، رنگ میں بھی اچھی ہے، لیکن اسے مرد کالے رنگ کا مل جائے اور عورت صبر کرے، پوری زندگی عزت کی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وعدہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس خوبصورتی ہے، رنگ روپ ہے، لیکن کالے رنگ کے شوہر پر وہ صبر کر لینا اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں بھی جائیں گے، رشتے میں جائیں گے، شادی میں جائیں گے، پروگراموں میں جائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، باتیں کرتے رہیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے آزمائش بھی ہے، خوبصورتی بھی، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ غور سے سننے والوں کے لیے اس میں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، دل لگا کر کے جب غور کریں گے سب سمجھ میں آئے گا۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله وسلم على حبيبه يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصوم لك فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز 5:15 بجے ہو. آج افطار میں مغرب کی نماز کے بعد سب لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام ہے. مغرب کی نماز کے بعد تمام حضرات آج دعوت میں شرکت فرمائیں.